حاضرین مجلس الدروس المہمہ لعامت الامہ کا سلسلہ جاری ہے اور ہم لوگ سورۃ التکاثر کو پڑھ رہے تھے۔ آج ہم انشاءاللہ سورۃ التکاثر کی آخری آیت پر روشنی ڈالنے والے ہیں، جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس آخری آیت میں ہمیں کیا سمجھانا چاہتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم لتسألن، ثم میم پر شدہ آ جاتا ہے تو غنہ ہوتا ہے، لتسألن پھر نون پر شدہ آتا ہے تو غنہ ہو جاتا ہے۔ تو ہم نے آپ سے کہا تھا میم اور نون پر جب بھی شدہ آتا ہے تو وہاں پر غنہ ہوگا۔ یومئذ، یومئذ یہاں پر ذال ہے، اس ذال کے نیچے دو زیر ہیں اور دو زیر یہ تنوین ہے۔ تنوین کے بعد اگر عین آ رہا ہے تو وہاں پر ہم اظہار کریں گے یومئذ عن النعیم، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اس طرح۔ ثم پھر، لتسألن تم سب پوچھے جاؤ گے یا تم سب سے سوال کیا جائے گا، یومئذ اس دن، عن النعیم جو کچھ کہ اللہ نے تم لوگوں کو نعمتیں عطا کر رکھا ہے ان کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اس پوری آیت میں جو کی ورڈ ہے وہ نعمتیں ہیں، اور اللہ نے بندوں کو، ہم نے جیسا کہ اس سے پہلے کہا تھا، ایک طرف مخلوق ہے، انسان ہے، اور دوسری طرف جو ہے لگ بھگ 2 لاکھ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہے۔ ان تمام مخلوقات پر جو احسان کیا اس سے لاکھوں درجے بڑھ کر انسان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسانات ہیں، انعامات ہیں، ہم نے اس سے پہلے کہا تھا۔ اب ذرا دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اگر ہم کو نعمتیں عطا کر رکھا ہے تو اس نعمت کے بارے میں وہ پوچھنے کا حق رکھتا ہے کہ اے بندے، میں نے تم کو جو نعمتیں دی تھیں اس میں سے مان لیجئے ایک نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بدنی نعمت ہے۔ بدنی نعمت کا مطلب جسمانی نعمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر ہمارے جسم پر ہم غور کریں گے تو لاکھوں نعمتیں اللہ نے ہم کو عطا کر رکھا ہے۔ زبان کو ذرا دیکھیں آپ، اس زبان سے بندہ یعنی کیا کہتے ہیں اس کو چکھتا ہے، اس کو پتہ چلتا ہے، ہاں چکھ کر معلوم کرتا ہے بندہ۔ اگر زبان کا جو کام ہے وہ کام انگلی سے کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا ہے۔ یہ میٹھا ہے، میں انگلی ڈالا تو سمجھ میں نہیں آتا ہے، اس انگلی کو لے کر زبان پہ رکھوں تو سمجھ میں آتا ہاں یہ میٹھا ہے۔ کڑوا ہے، انگلی ڈال کر میں نہیں معلوم کر سکتا کہ کڑوا ہے، لیکن اس انگلی کو لے کر پھر زبان پہ رکھتا ہوں سمجھ میں آتا ہے کڑوا ہے۔ اس زبان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر سکتا ہے، اس زبان سے اللہ کو ناراض کر سکتا ہے، اس زبان سے جنت کا مستحق بن سکتا ہے، اسی زبان سے جہنم کا حقدار بن جاتا ہے، اسی زبان سے ساری دنیا کو جیت سکتا ہے، اسی زبان سے ساری دنیا کی دشمنی کو مول لے سکتا ہے، اس زبان سے محبت کو تقسیم بھی کر سکتا ہے، اس زبان کو نفرت سے بانٹ بھی سکتا ہے، اس زبان سے کسی کو ہنسا بھی سکتا ہے، اس زبان سے کسی کو رلا بھی سکتا ہے۔ یعنی ایک 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 نعمتوں کا اگر ہم غور کرتے جائیں گے تو آنکھ کی نعمت دیکھو آپ، زبان کی نعمت دیکھو آپ، کان کی نعمت دیکھو آپ، ہاتھ کی نعمت دیکھو، پیر کی نعمت دیکھو، ہر چیز کی نعمت پر ہم غور کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ان کے بارے میں سوال کرنے والا ہے۔
کیا سوال کرے گا؟ اے اللہ اے بندے میں نے تجھ کو زبان دیا، تو نے اس زبان سے خیر کے کام کیا یا شر کے کام کیا؟ زبان دیا، اس کے بارے میں سوال یہ کرے گا کیا تم نے اچھے کام کیے یا برے کام کیے؟ تم نے اس کے بارے میں سوال کرے گا۔ اگر زبان کو آدمی صحیح استعمال کر رہا ہے تو اچھے کام کر رہا ہے، غلط استعمال کر رہا ہے اس نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ آنکھ کو صحیح استعمال کیا، غلط استعمال کیا، کانوں کو صحیح استعمال کیا، غلط استعمال کیا، یعنی ہم کو اللہ نے بدنی طور پر جتنی بھی نعمتیں عطا کر رکھا ہے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اب جتنی ساری نعمتوں کا ہم نے اب تک یعنی صحیح استعمال کیا، غلط استعمال کیا، انداز تو لگا سکتے ہیں ہم لوگ۔ ہاں، ہمارے بدن کے اندر اللہ یعنی ہم کو عقل بھی دیا ہے، ہم کو طاقت بھی دیا ہے، ہم کو حسن بھی دیا ہے، ہم کو جمال بھی دیا ہے، ہم کو تجربہ بھی دیا ہے، کتنی نعمتیں اللہ نے عطا کر رکھا ہے۔ اور دوسری نعمت مالی نعمت ہے، دوسری نعمت مالی نعمت ہے، مال بھی اللہ نے عطا کر رکھا ہے۔ تو اس مال کو تم نے صحیح جگہ خرچ کیا، غلط خرچ کیا، سوال کیا جائے گا۔ تم نے صحیح جگہ سے کمایا، غلط جگہ سے کمایا، سوال کیا جائے گا۔ بدنی طور پر پورے سوالات ہوں گے، مالی طور پر پورے سوالات ہوں گے، اور روحانی طور پر بھی اللہ نے ہم کو انعام عطا کر رکھا ہے۔ روحانی نعمتیں کیا ہیں بھائی؟ اللہ نے ہم کو ایمان عطا کیا ہے، اس سے بڑھ کر روحانی نعمت اور کچھ نہیں ہو سکتی ہے۔ ایمان عطا کیا اور توحید عطا کیا، اور پھر اس میں اللہ کے رسول کا سچا پیروکار بنایا، نبی کی سنت کو سمجھنے والا بنایا۔ یہ ساری نعمتیں روحانی نعمتیں ہیں۔ بدنی نعمت بھی دیا، مالی نعمت بھی دیا، روحانی نعمت بھی دیا، اور اس سے ہٹ کر یعنی مستقبل کی نعمتیں بھی ہیں۔ مستقبل کی نعمتیں کیا ہو سکتی ہیں بھائی؟ مستقبل کی نعمت جنت بھی ہے، وہ نعمت ہم کو ملنے والی ہے انشاءاللہ۔ ہاں، مستقبل کی نعمت ہم کو ملنے والی ہے۔ اس نعمت، یہ ساری نعمتوں کو اگر ہم صحیح استعمال کریں گے تو یہ مستقبل کی نعمت ہم کو مل سکتی۔ اگر ان نعمتوں کی قدر نہیں کریں گے تو یہ نعمت ملنا مشکل ہے۔ یہ عطا کردہ نعمتوں کو، اے بندے میں نے تم کو فی الوقت جو نعمت دی ہے اگر تم اس کو صحیح استعمال کرو گے تو بہت بڑی نعمت تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ اگر تم اس کا استعمال صحیح نہیں کرو گے پھر وہ نعمت کے تم حقدار نہیں بن سکتے، ہم حقدار نہیں بن سکتے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، نعمتوں کے بارے میں اللہ پوچھنے والا ہے۔ سب کو دوست الگ الگ نعمت دیا ہے، کسی کو عقل زیادہ دیا ہے، کسی کو سمجھ زیادہ دیا ہے، کسی کو طاقت زیادہ دیا ہے، کسی کو علم زیادہ دیا ہے، کسی کو مال زیادہ دیا ہے، کسی کو پراپرٹی زیادہ دیا ہے، کسی کو اثر رسوخ اللہ نے زیادہ دے رکھا ہے۔ ہاں، اور کسی الگ 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 الگ، ہر ایک کی نعمت الگ الگ ہے ماشاءاللہ، ہر ایک کی نعمت الگ الگ ہے۔ ہاں، 4 لوگ اگر بورڈ پہ لکھیں تو سب کی ریٹنگ الگ ہو جاتی ہے۔ اس نعمت الگ الگ ہے۔ 4 اگر خواتین چائے بنائے تو اس کی چائے الگ، اس کی چائے الگ، اس کی چائے الگ، اس کی چائے الگ۔ 100 اگر لوگ بنائے تو 100 لوگوں کی چائے الگ ہو جاتی ماشاءاللہ۔ تو سب کی صلاحیت الگ الگ اللہ نے دے رکھا ہے، اور ہر ایک کی صلاحیت میں کیا کہتے ہیں اس کو، یونیکنیس پایا جاتا ہے، اس میں وہ خصوصیت ہے، وہ اس کو پہچانتا۔ کچھ لوگ نہیں، جو پہچانتے کچھ لوگ نہیں پہچانتے، اور جو لوگ اپنے صلاحیت کو پہچان لیتے اس کو صحیح استعمال کرتے جاتے۔ لوگوں کے پاس صلاحیتیں بہت ہیں، نہیں پہچان پائے تو پھر اس نعمت کی خود بھی قدر نہیں کر سکتے، نہ دوسرے قدر کر سکتے۔ کیوں بھائی؟ جانتے ہی نہیں آپ کی صلاحیت کو، ہم کیا قدر کریں گے؟ جانے تو قدر کریں گے، تو خود بھی جاننا ہوگا تو ہم قدر کر سکتے ہیں۔ اور ہم لوگوں کو بھی صلاحیتیں پہچاننا چاہیے، صلاحیتیں پہچان کر ان کو انفارم کرنا چاہیے، بھائی آپ کا صلاحیت ہے، یہ اچھائی ہے، یہ اچھائی ہے، یہ آپ اچھا کام کر رہے ہیں، یہ اچھا کام کر رہے ہیں، آپ اچھا کام کر رہے ہیں۔ اگر ہم ریمائنڈ کریں گے نا تو بھی اس بندے کو اس نعمت کو پہچان کر صحیح استعمال کرنے میں آسانی ہو سکتی ہے۔ ہم خود بھی کر لے سکتے ہیں، اگر اللہ نے ہم کو صلاحیت دی ہے، ہم دوسروں کی اچھائی کو پہچاننا۔ بہت سارے نوجوان کے پاس اچھائی رہتی، بہت نیک رہتے، لیکن کوئی ان کو بتانے والا نہیں ہوتا، بھائی تم اس میں تمہارے اندر یہ خوبی ہے، تمہارے لیے نیکی ہے، یہ اچھائی ہے، یہ خوبی ہے، یہ فلاں فلاں ہے۔
बताना भी चाहिए। बताएंगे तो वो भी आदमी हो सकता है अल्लाह ताला जो है उसको वो ख्याल डाल सकता है। तो सूरह तकासुर का टेक अवे आज ये है कि अल्लाह ने जो भी नेमतें जिस शक्ल में भी दी है, उस शक्ल में दी गई नेमतों का सही इस्तेमाल करता है तो आखिरी नेमत जो जन्नत की शक्ल में है वो मिल सकती है। अगर फिल वक्त की नेमत को सही इस्तेमाल नहीं करेगा तो वो नेमत का मिलना मुश्किल हो जाता है। हम अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह ताला हम तमाम को उसकी अता करदा नेमतों को सही इस्तेमाल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।